الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوب ربنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب الاحترام معزز و محترم بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 285 اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تلاوت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین بھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس کے ماتحت جو سچ اور حق اور جو حقیقت ہے کہنے کے ساتھ ساتھ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح قرآن کریم میں مختلف قسم کے موضوعات ہیں، یہ ایمان ایک الگ موضوع ہے، اور ایمان وہ موضوع ہے جو ہر انسان کا مقصد ہے. ہر انسان جو مسلمان ہے، مومن ہے، اس کے لیے ایمان مقصد حیات ہے. اور قرآن کریم نے اس کو اتنا ضروری سمجھا
اتنا ضروری سمجھا کہ لفظ آمنو کو قرآن کریم نے 90 مرتبہ بار بار اس کو ذکر کیا، اور پھر لفظ ایمان کو 45 مرتبہ ذکر کیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بار بار قرآن کریم کے اندر جب ایمان اور آمنو کا ذکر ہے تو یہ انسان کے لیے مقصد حیات ہے۔ پچھلے جمعے پہ بات ہو رہی تھی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنو ایمان لائے۔ اس سے پہلے جو سورہ عصر کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کو خطاب تھا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان بہت بڑے خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ چانٹ بیٹ کر دی کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ پھر صرف ایمان پر اکتفا نہیں کیا، فرمایا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد انہوں نے عمل صالح کیا۔ پھر ان دونوں کو الگ کیا، جب الگ کیا تو فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی تم ایک دوسرے کو حق کی بھی وصیت کرو اور تم ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرو، وصیت کرو۔ جب مشکل آئے تو وہاں پر صبر کرو، شکر کرو، اور جہاں پر حق بات کہنے کی تمہیں ضرورت پڑے تو وہاں کتمان حق نہ کرو، وہاں پر حق کہو، وہاں پر حق سے پیچھے نہ ہٹو، وہیں پر حق کا بیان کرنا تمہاری لیے بہت ضروری ہے، بلکہ تم پر واجب سے بھی زیادہ ضروری فرض ہے، لازم ہے۔ اس لیے جہاں پر فرائض کے اندر گڑبڑ شروع ہو جائے تو وہیں پر فرض آپ پر ایسا بنتا ہے بیان کرنا، جس طرح آپ پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طریقے سے جہاں پر حق بات کہنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کہنا پڑتا ہے۔ یہ فیروز اللغات نامی کتاب ہے، لغت، اردو لغت کے بارے میں ہے۔ یہ جس حضرت نے لکھی ہے تو ان کے دور کے اندر خلفائے اربعہ کا نام خطبے کے اندر لینا یہ جرم تھا، اور یہ اس کو بہت بڑا جرم عظیم سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے یہ اس بات سے جب اس انکار سے واقف ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے خطبے کے اندر خلفائے اربعہ کا یہ نام بہت فرض اور لازم سمجھ لیا، اور فرمایا ارحمہم بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جب یہ نام لیا تو اس وقت کے ظالم حکمران نے بلا کر کے کہا، فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان ناموں کے لینے پر پابندی ہے، اور آپ نے یہ نام لیے، اور ان نام لینے کے سزا کیا ہے؟ 10 دن کے بھوکے کتے رکھے، اور رکھنے کے بعد اس امام کو بلایا گیا اور ان کتوں اور ان شیروں کو اس کی پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ جب میدان کے سامنے، میدان کے اندر اس شخص کو لایا گیا، چاروں اطراف سے کتوں اور شیروں کو چھوڑ دیا اس کے پیچھے۔ ان کتوں نے اور ان شیروں نے سے دوڑ لگائی، ہر ایک یہ سوچتا تھا کہ یہ ہر ایک کتے اور ہر ایک شیر کا ایک ایک لقمہ بن جائے گا، لیکن جب وہ دوڑنے لگے تو حضرت کے زبان پر پھر یہ الفاظ جاری ہوئے، ارحمہم بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی۔ یہ زبان اس حضرت کے یہ الفاظ اس حضرت کے زبان پر جاری ہوئے، اور ایسے جاری ہوئے اس طرف سے یہ جانور دوڑتے آ کر کے بجائے اس کو کھا لے، نوچ لے، لیکن وہ بھی آ کر اس امام صاحب کے پاؤں کو چومنے لگے، ہاتھوں کو چومنے لگے۔ کہا حق کے کہنے والے کے ساتھ وہیں کے ہوائیں، وہیں کے ذرات بھی ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اگر جتنے مخالفین آپ کے مخالفت کرتے ہیں انہیں کرنے دو، آپ
اپنے دل و دماغ کے اندر اپنا قریب اللہ کو سمجھو تو پھر اللہ کی طرف سے مدد یوں آیا کرتی ہے۔ یہاں پر آمنوا وعملوا الصالحات، تو ان سب کو چانٹی کر دیا کہ ایمان بھی لایا، عمل صالح کیا۔ یہاں پر فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، 313 رسول، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، سارے کے سارے ایمان لائے۔ اے اللہ یہ کس پر ایمان لائے؟ یہ تو خود معصوم ہے، یہ تو خود محفوظ ہے، یہ تو انبیاء کرام ایسے بندے ہیں، جتنی بھی بندے ہیں ان سب میں اللہ کے پاس ان سے اچھے مخلوق اور تھی نہیں کہ انہیں انبیاء اور رسولوں کا درجہ دے دیتے۔ سب کو چن کر جو اللہ رب العالمین ان کو اپنا اور قریبی بندے سمجھ دیتے، اپنے نمائندے، اور اپنے بعد جس کا درجہ رکھ کر دنیا کے اندر تبلیغ کے لیے بھیج دیے گئے وہ تو انبیاء اور رسول تھے، تو وہ بھی فرماتے ہیں آمن الرسول، ایمان لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس پر لایا؟ بما، اس قرآن کریم پر، انزل الیہ، جو اتارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اتارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کو اتارنے والے، جبرائیل امین لانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے کرنے والے، اور اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام جیسے جیسے اس قرآن کریم کو لیتے ہیں اسی طریقے سے امت کے حوالے کرتے ہیں، الیہ، اسی کی طرف، من ربہ، سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، جبرائیل امین لا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر رہے، اور امت کے حوالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ کس طرف سے آ رہا ہے؟ فرمایا من ربہ، اس کے رب کی طرف سے آ رہا ہے یہ قرآن، اس کے رب کی طرف سے نزول ہو رہا ہے، لوح محفوظ سے لے کر تھوڑا تھوڑا، تنزیل من رب العالمین، نزل به الروح الامین بلسان عربی مبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام پر جبرائیل امین لا رہے، نبی علیہ السلام لے رہے، امت کے حوالے کر رہے، تو فرمایا من ربہ، یہ کس کی طرف سے؟ فرمایا یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے، والمؤمنون، سارے کے سارے اسی قرآن کریم پر ایمان رکھیں گے۔ کل آمنا، ہر ایک ایمان لایا، کس پر ایمان لایا؟ باللہ، سب سے پہلا درجہ اللہ کا، ہر ایک ایمان لایا باللہ، اللہ ہی پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق، اس کی کہنے کی بھی اجازت نہیں کہ ہمارے پیغمبر امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور اس سے افضل اور کوئی نہیں، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خود یہ درجات دے دیے، تلک الرسل فضلنا، یہ رسول ہے ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے، لیکن امت کو اس کہنے کی اجازت نہیں کہ یہ رسول اس سے کم تر ہے، یہ نبی معاذ اللہ اس سے کم درجے گئے، ہر ایک کو اللہ نے فضیلت دی ہے، لیکن ہمارے لیے سارے کے سارے نمائندے ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، لیکن ہم ایمان لائیں گے اور سب انبیاء کو مانیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری امام الانبیاء مان کر سارے کے سارے مانیں گے، کسی ایک کا انکار نہیں۔ قرآن میں کسی ایک نقطے کا انکار یہ بھی کفر، کسی ایک پیغمبر اور رسول کے بارے میں شک یہ بھی کفر، اس کے بارے میں کوئی غلط ذہن رکھنا یہ بھی کفر۔ ان کفریات سے بچ کر ہم نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی اگر گزارنی تو نبی علیہ السلام نے پھر بتایا، سب سے پہلے
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال، سب سے پہلے فرمایا من احب للہ، جس نے اللہ ہی کے لیے محبت کی۔ اللہ ہی کے لیے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ یہ میرا پڑوسی ہے، میں اس سے کمزور ہوں، یہ مجھ سے طاقتور ہے، یہ مال کے لحاظ سے زیادہ ہے، یا یہ میرا دوست ہے، یہ اس معاملے میں زیادہ ہے، میں اس سے محبت نہیں کروں گا تو یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا۔ نفع اور نقصان پہنچانے کا مالک صرف اور صرف میرا اللہ ہے۔ تو فرمایا من احب للہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب امیر مسلمان جس بھی انسان سے محبت کر دی۔ پھر فرمایا وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اس کے اندر شرک تھا، اس کے اندر تکبر تھی، اس کے اندر غرور، اس کی شیطانیاں، اس کے خانیاں، یہ ساری کی ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ دے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ مشرک ہے، یہ راہ راست پر نہیں آ رہا، یہ قرآن اور حدیث کی دیے ہوئے نکات کا منکر ہے، میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس مشرک سے بغض رکھتا ہوں۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، تیسرے نمبر پہ فرمایا وَأَعْطَى لِلَّهِ، جو تمہیں ملے اللہ کی رضا کے لیے آگے بھی دو۔ صدقات، خیرات، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، نیک بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور جتنے تمہیں اللہ نے تمہارے ماتحت پیدا کیا ان کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی، لہٰذا ان کو سمجھانا، اچھی طرف بلانا، اچھا راستہ دکھانا، اس کے ذمہ دار بھی تم ہو۔ وَمَنْعَ لِلَّهِ، اور جس نے بھی ان راستوں سے منع کیا اللہ کے رضا کے لیے، اب اس کو یہ توفیق ہی نہیں مل رہی ہے، اس کے گنجائش نہیں پہنچ رہی ہے کہ میں اس کو اگر روکوں گا تو میرے لیے تو نقصان ہوگا، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ ہے، لیکن یہاں اس کو دنیاوی طور پر بھی نقصان پہنچتا ہے۔ تو فرمایا فقد استکمل الایمان، تو اس کا ایمان کامل ہو جائے گا جب ان چار باتوں پر یہ عمل کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اکمل المؤمنین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اکمل المؤمنین ایمانا، ہمارے ساتھ تو دو باتیں کرے اور تیسری بات پر میٹر ہمارا آسمان پہ گھوم رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم سے بڑا کوئی فن خان ہے دنیا میں، اللہ کے بعد دوسرا درجہ ہم اپنا سمجھتے ہیں۔ کیوں بات یہ بھائی، اگر بھی اصولی بات بھی کی، غلط بات بھی کی، اللہ تمہیں آزما رہا ہے، آزمائش کے اندر ہو کہ تم کتنا برداشت کرتے ہو۔ ساری زندگی یہ ظالم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا بھی رہے، اللہ پھر بھی رزق دیتا رہے، بہت سارے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف چلتا رہے، اللہ نے کبھی رزق بند نہیں کیا، فوراً عذاب کو نہیں نازل کیا، اور تو نے اپنا درجہ اللہ سے بھی بڑھ کر کر دیا، کہا مجھے جانتے نہیں ہو، آپ شاید مجھے پہلی بار جانتے ہو، اور اس وقت اس کے اوپر رب بن کر، خدا بن کر، ظالم بن کر، اور سارے کے سارے بدلے اس سے وہیں پر مڑوا لیتے ہو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف بات ہے، چاہے وہ پڑوس ہو، رشتہ داری ہو، آپ سے کم درجہ رکھنے والا ہو، چاہے وہ جس انداز میں آپ سے کمزور ہو، اگر آپ اس کے اوپر اپنا زور لاگو کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی جواب دہی ہوگی۔ فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، مومنین میں سے سب سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ہم نے اخلاق سے کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی ہمارا لالچ ہے، ہمارا کوئی کام ہے تو جی جان بھی کرنے، ہنس کی بھی ملنے، ایک مرتبہ وہ جی 10 مرتبہ بھی کہیں گے، لیکن جب یہ سلسلہ نہیں ہے تو پھر ہم اخلاق اور عبادات یہ ساری چیزیں پس پشت ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایسا خلاف شرع کام کر رہے فلیغیرہ بیدہ، اس کو ہاتھ سے روک لو، اس کو منع کر دو، جس طرح پہلے حدیث پڑھی وَمَنْعَ لِلَّهِ، یہ منع اپنی زور کے مطابق نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر لو، اس میں اپنے ذاتیات کو نہ لاؤ۔ فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، پھر بھی اگر وہ انسان نہیں بنتا تو زبان کو بھی استعمال کرو،
اور زبان کے ذریعے سے اس کو روک دو اگر تم اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، پھر دل کے ذریعے اس کو برا جان لو۔ اب آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہو، آپ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے ہو۔ یہ کیوں نہیں روک سکتے ہو؟ اس کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ اس بیماری کے اندر ہم خود مبتلا ہوں گے۔ سود ہے، چوری ہے، بد نظری ہے، بے حیائی ہے، اس کے اندر سب سے پہلے صف اول میں ہم علماء شمار، پھر ہمارے تبلیغی جماعت شمار، پھر اسی طریقے سے اور دیندار سارے کے سارے شمار۔ پھر ہم کسی جرگے میں جا کر کیسے روک تھام کریں گے؟ اس لیے سب سے پہلے ہم ان سے علیحدگی اختیار کریں گے، ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ تو پھر ہم ان کے ساتھ جب اٹھک بیٹھک نہیں کریں گے، ہماری ایک بات سے یہ باز آ جائیں گے، لیکن ہم معاشرے میں ان کے ساتھ شمار ممبروں پہ آ کے بیٹھ کر بار بار بھی روکیں تو ہمارے روکنے میں وہ زور اور وہ طاقت نہیں رہے گی، تو پھر ہم صرف اس ایک بات کی مصداق کریں گے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، پھر دل کے اندر برا جانیں گے۔ زبان اور ہاتھ کو استعمال اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم خود کانے ہو چکے ہیں اس میں، تو فرمایا یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، پھر اگر کوئی قسم بھی اٹھا کے کہہ دے یہ بی ایمان ہے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کی دیے ہوئے تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کا دیا ہوا راستہ، اس پر اللہ رب العالمین ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں توحید اور شرک کے اندر اللہ فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں عقیدہ توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، شرک بدعات رسومات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔